یہ فلک یہ ماہ و انجم، یہ زمین یہ زمانہ، تیرے حسن کی حکایت، میرے عشق کا فسانہ، یہ فلک یہ ماہ و انجم، یہ میرا پیام کہنا، تو صبا مؤدبانہ، یہ میرا پیام کہنا، تو صبا مؤدبانہ، کہ گزر گیا ہے پیارے تجھے دیکھے ایک زمانہ، تیرے حسن کی حکایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسلام کی ہدایت، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، اس آیت کریمہ میں بڑا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو راہ راست پر ڈالنا چاہتے ہیں، ہدایت دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس آدمی کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے، یعنی اسلام کے لیے کھلنے کے بجائے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اتنا تنگ ہو جاتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ یعنی آسمان پہ چڑھنا ایک بہت مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک ایسی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، گویا ایسا سمجھو کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ اب آسمان پہ چڑھے گا تو کتنی پریشانی ہوگی، اس کا دل اسلام کے لیے ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک ان لوگوں کا جن کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ دو قسم کی چیزیں ہو گئی۔
یعنی یوں کہیے دو راستے ہو گئے. ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام پہ چل رہے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، ان کے سینوں کو اللہ نے کھول رکھا ہے، وہ پورے شرع صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ سمجھ کے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسی راستے میں ہماری بھلائی ہے، اسی راستے میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے. اگر ہم اس راستے سے ذرا بھی ہٹ گئے تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے، ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے. اس لیے اس شاہراہ پر، اسلام کی شاہراہ پر وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ میں چلتے چلے جاتے ہیں. ایک دوسرے ان لوگوں کا راستہ ہے جو اسلام سے دور، نفور، دل ان کا اسلام کے لیے بڑا تنگ، اسلام کی کسی بات کو قبول کرنے ان کا جی بالکل نہیں چاہتا. اور یہ اپنی اس جو ہے اس کے تنگ راستے پر گزرتے رہتے، حالانکہ ان کے اس پہ گزرنے میں ان کو تنگی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی راہ ہی نہیں ہے تو تنگی نہیں تو اور کیا ہوگی. جب آدمی کو راستہ ملتا ہے، صحیح راستہ ملتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ میں گزرتا ہے. اور جس آدمی کے سامنے راستہ ہی نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے، اس کا مقصد حیات متعین نہیں، راستہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، کہاں جانا نہیں معلوم، کیسا جانا نہیں معلوم. اب یہ آدمی تنگ نہیں تو اور کیا ہوگا، پریشان رہے گا، پریشانی میں مبتلا رہے گا. اسی لیے دنیا میں کافر کو پریشانی رہتی ہے لیکن مومن کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ غم ہے نہ ان کو خوف، وہ اللہ کی شاہراہ پر اطمینان کے ساتھ میں گزر رہے ہیں. یہی ہمارا راستہ ہے، اسی راستے پہ ہم کو چلنا ہے، اسی راستے پر چل کے ہم کو منزل تک پہنچنا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ پورے یقین کے ساتھ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور کافر بیچارے کے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ دو راستے. اب اس کے بعد ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے یہ ایک راستہ ادھر، ایک راستہ ادھر، لیکن جو بیچ کی فضا ہے، یہ بیچ کی فضا ایسی ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ نہ ادھر کے نہ ادھر کے پڑے رہتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام پر ہوتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام پر اتنے وثوق کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، اتنے ایقان کے ساتھ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے. وہ ذرا شاہراہ سے، پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. جب پٹری سے ہٹ کر وہ چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے پریشانی تو ان کو بھی آئے گی. راستہ موجود ہونے کے باوجود، راستے کو ماننے کے باوجود کسی بھی وجہ سے ہو اس راستے سے وہ اتر جاتے ہیں. اگرچہ وہاں تک نہیں پہنچتے جس کو کفار کا راستہ کہا گیا ہے، وہاں تک تو نہیں پہنچتے لیکن اپنی پٹری سے ذرا نیچے اتر جاتے ہیں. پٹری سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کو بھی پریشانی آتی ہے. اسی لیے دنیا میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے رہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو
صحیح راستے پر ڈالنے کے بعد کہیں غلط راہ پہ نہ ڈال دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آپ کو ہم نے ہدایت کا راستہ دیا، صحیح راستہ عطا فرمایا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس پٹری سے اتر جائیں. بھائیو، اس وقت میرا مضمون، میرا موضوع یہ ہے کہ ان دو راستوں کے درمیان بھی کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں. ان کو اس راستے سے، بیچ والے راستے سے اٹھا کر صحیح راستے پہ لانے کی ضرورت ہے. جیسے ٹرین چل رہی ہو، پٹری سے اتر جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے پر کچھ لوگ اسلام پر چلنے والے، اسلام کو ماننے والے، اسلام کی ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، جو کبھی نفسانی تقاضوں سے، کبھی شیطانی تقاضوں سے اس راہ سے اتر جاتے ہیں اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. آج ہم لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ یہی پریشانی ہے. راستے پہ اگر رہیں تو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. آپ یہاں سے دلی جا رہے ہو، لندن جا رہے ہو، سعودی عرب جا رہے ہو، یا کسی اور ملک کا آپ کو سفر درپیش ہو، اور اس سفر میں آپ پورے وثوق کے ساتھ اپنے راستے پہ چل رہے ہو، تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے، جانے کے لیے ویزا موجود ہے، راستے کا راہبر موجود ہے، اور راستہ جانے کے لیے جو سواری ہونی چاہیے وہ سواری آپ کے پاس موجود ہے. اس سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہے کہ میری یہی سواری ہے، میرا ریزرویشن ہے، میرا نام یہاں پر موجود ہے، اسی ڈبے میں مجھ کو بیٹھنا ہے، اسی فلائٹ میں مجھ کو بیٹھنا ہے، اسی فلائٹ کی فلاں سیٹ پہ مجھ کو بیٹھنا ہے، میرا نام یہاں پر موجود ہے. یہ سب آپ کے پاس موجود. اب فلائٹ اڑ رہی ہے تو کیا آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں، بلکہ خوشی ہوگی. اللہ کا فضل، فلائٹ اڑ چکی ہے. اللہ کا فضل چند گھنٹوں میں اپنی منزل کو پانے والی ہے. چند گھنٹوں کے بعد میں اپنی منزل کو طے کر دوں گا اور میں اپنی جگہ پر پہنچ جاؤں گا. آپ کو بڑا ہی اطمینان ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی راحت ہوتی ہے. لیکن فرض کرو کہ ایک اور آدمی ہے، لیکن اس کے پاس ویزا نہیں ہے، یا ویزا ہے لیکن بیٹھنے کے لیے فلائٹ میں ٹکٹ نہیں ہے، یا ٹکٹ بھی لے رکھا ہے لیکن ایک اور جگہ پر پہنچ گیا ہے، وہاں جا کے فلائٹ میں معلوم کر رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیرا نام تو اس فلائٹ میں ہے ہی نہیں. اب وہ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ پریشان رہے گا، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پہ ابھی آیا نہیں ہے. اسی طرح جو مومن بندہ قرآن کو لیا ہوا ہو، حدیث اس کے پاس موجود ہو، راستہ اس کو دکھائی دے رہا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سمجھ گیا ہو یہی راستہ ہے، اس راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں جو مجھے منزل تک پہنچانے والا، تو اسے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اتنے قدم آگے بڑھ چکے ہیں، میں اتنا راستہ پار کر چکا ہوں. ہر وقت اس کو اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پوری کر لیتا ہے. لیکن ایسے لوگ پریشان رہتے ہیں. آج ہم میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کو ماننے کے باوجود ابھی تک ان کا ایقان اور ان کا اطمینان اس بات پر نہیں ہے کہ اسی راستے سے ہم پورے طور پر وہاں پہنچیں گے جہاں ہم کو پہنچنا چاہیے. ڈگمگا رہے ہیں، ڈگمگاہٹ کی حالت میں کبھی کچھ سوچ رہے ہیں، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں، کبھی کچھ اختیار کر رہے ہیں، کبھی کچھ اختیار کر رہے ہیں. وہ راستہ جو اللہ کے نبی نے اور قرآن و حدیث نے بتائے، اس راستے کو چھوڑ کر، اس پٹری کو چھوڑ کر وہ ذرا نیچے اتر چکے، اب پریشان ہیں. ایسے بندوں کو پورا اطمینان اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جبکہ وہ اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھیں گے، معلوم کریں گے
اللہ کا وہ راستہ ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے، نبی اور پیغمبر نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اس راستے پر جب تک وہ صحیح طور پر گامزن نہیں ہوں گے پریشان رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور اس میں دو راستوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مومنوں کا راستہ اور دوسرے کافروں کا راستہ، اور اس کے اندر شرع صدر کا ذکر آیا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اسے اسلام کے لیے شرع صدر عطا کر دیتے ہیں، یعنی سینے کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، شرع صدر جب ہوتا ہے تو کیا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس آدمی کو اسلام پر شرع صدر ہو گیا، کیسے پہچانیں گے کہ شرع صدر اس کو ہو گیا ہے؟ یہ پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک معیار بتایا ہے۔ آپ نے 3 باتیں فرمائی کہ اللہ جسے اسلام کے لیے شرع صدر عطا کر دیتا ہے، اس کی ایک علامت تو یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود، دوسری علامت ہے التجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ یہ 3 علامتیں بیان فرمائی۔ اب اس پر ہم سب لوگوں کو غور کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ یہ 3 علامتیں ہمارے اندر کس حد تک پائی جا رہی ہیں۔ جس بندے میں یہ علامتیں کامل طور پر موجود ہوں گی، سمجھا جائے گا وہ شرع صدر کا حامل ہے، اللہ نے اس کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے شرع صدر کی دولت دے دی ہے، اور شرع صدر کی وجہ سے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے کو پار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جتنی حد تک اس کے اندر کمی ہوگی، سمجھا جائے گا کہ ذرا پٹری سے ہم اتر گئے، اب پٹری پہ آنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ نمبر 1 الانابۃ الی دار الخلود، شرع صدر کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جن بندوں کو شرع صدر حاصل ہوتا ہے وہ دار الخلود یعنی آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب دیکھو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازوں میں رہتے ہیں، تلاوت میں رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، کسی بھی قسم کے احکامات ہوں، ان کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے پر ہر وقت ان کو اسی بات کا دھن لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ بہت بڑی علامت ہے آدمی کو پہچاننے کے لیے کہ شرع صدر حاصل ہو گیا ہے کہ نہیں حاصل ہوا ہے۔ اب یہ تھرمامیٹر ہر آدمی اپنے پاس میں رکھے۔ الانابۃ الی دار الخلود، دار الخلود کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کا گھر۔ یہ دنیا تو دار الخلود نہیں ہے، یہ دنیا تو دار الخروج ہے، یہاں سے نکل کے جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں جانا ہے، اور جتنے بھی سال آدمی جیے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں سب کو جانا ہے، یہاں کی اشیاء کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے یہ دار الخلود نہیں ہو سکتا۔ دار الخلود جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا مکان ہے وہ ہے آخرت کا مکان۔ وہاں کی ہر نعمت دائمی، وہاں کی ہر چیز دائمی، وہاں کی ہر چیز آخری انتہا کو پہنچی ہوئی، یعنی حد درجے کامل۔ اللہ نے ایسا دار الخلود بنایا ہے
کہتے ہیں الانابۃ الی دار الخلود، شرح صدر کی پہلی علامت دار الخلود یعنی آخرت کی طرف پوری توجہ۔ انابت کا ترجمہ ہوتا ہے مکمل توجہ، تھوڑی بہت توجہ کو انابت نہیں کہا جائے گا، مکمل توجہ کہ اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ جو آدمی یہ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے شرح صدر کی دولت دے دی۔ اب دار الخلود کی طرف جس آدمی کی بھی توجہ ہوگی وہ سارے وہ کام کرے گا جو آخرت میں اس کو کام آنے والے ہیں، اور ان سارے کاموں سے بچے گا جو آخرت میں اس کے لیے مضر ہونے والی ہیں، نقصان دینے والی ہیں، خلل ڈالنے والی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں اور ان دو چیزوں کا ذکر گزشتہ مجلس میں آیا تھا۔ ایک نیکیاں، عبادات، تقوی و طہارت کی باتیں، اچھائیاں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب اس کے اندر داخل۔ اور دوسرے نمبر پر تمام قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا۔ یہ دار الخلود کی طرف توجہ کرنے والے کے اندر بات پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام ہے انابت الی دار الخلود۔ ایک طرف وہ عبادت کرے گا، اللہ کے احکام کو بجا لائے گا، وہ حقوق اللہ ہو تو ان کو بھی بجا لائے گا، حقوق العباد جو اللہ نے انسان پر رکھے ہیں ان کو بھی بجا لائے گا۔ اس کے اندر کوئی کمی وہ برداشت نہیں کرے گا، اور اگر تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو اس کا دل اندر سے پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا ارے نماز کیسے چھوڑ گئی، آج کا ذکر کیسے چھوٹ گیا، زبان سے غلط بات کیسے نکل گئی، دماغ کے اندر یہ بری بات کیوں پیدا ہو گئی، دل کے اندر یہ غلط وسوسہ کیوں جم گیا۔ وہ ہر بات پر توجہ کرے گا، ہر بات کے اوپر اسے احساس ہوتا رہے گا، اس کا شعور بیدار ہوتا رہے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ غلط بات کیوں آ گئی، اچھائی میرے سے کیوں چھوڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ جو سالک ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میرا جو مکان ہے، اصلی مکان یعنی آخرت، اگر میں نے کچھ بھی یہاں کمی کر دی وہاں کمی ہو جائے گی۔ میں یہاں نماز نہیں پڑھا تو میرے باغ سے کچھ جھڑ جائے گا، ذکر میں نے چھوڑ دیا تو میرے وہاں کے باغ کے اندر سے کچھ ختم ہو جائے گا، میں نے کوئی غلط حرکت یہاں پر کر دی تو میرے اس باغیچے کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ نہیں، میرے دار الخلود کو ہمیشہ رہنے کی جگہ کو، میری جنت کو ہمیشہ مجھے آراستہ پیراستہ کرتے رہنا ہے، اس میں کوئی خلل آنے نہیں دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا رتی برابر بھی کمی ہو جائے تو میں برداشت نہیں کروں۔ یہ ہوتا ہے انابت والا۔ انابت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر جو کام ہوتے تھے، دعوتی کام، تبلیغی کام، اصلاحی کام، تزکیتی کام، ملی کام، مختلف قسم کی کام، یہ سارے کاموں کو انجام دیتے اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، کچھ کام دھام میں شریک ہو جاتے تھے، کبھی آپ چولہا بھی پھونک دیتے تھے اور اپنا کام خود کر لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، اور کچھ اس طرح کے کام ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے۔ لیکن جو ہی اذان ہو گئی، کہتی ہیں لیکن جو ہی اذان ہو گئی
تو پھر ایسا لگتا تھا کہ آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. دیکھ رہے ہیں انابت الی دار الخلود. اور یہاں جو ہو رہا ہے وہ بھی انابت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. گھر میں آ رہے ہیں, گھر میں چولہا پھونک رہے ہیں اور ازواج مطہرات کے ساتھ کام دھام کے اندر شریک ہو گئے ہیں, یا کبھی ان کے ساتھ بات چیت کے اندر مشغول ہو گئے ہیں, تو یہ نہ سوچئے کہ یہ کام دار الخلود کی طرف انابت میں کچھ کمی پیدا کر رہا ہے یا اس کے خلاف ہے. نہیں, اللہ کے نبی یہ کرتے تھے تو اس میں بھی اللہ ہی کی رضا مقصود ہوتی تھی. اسے کہ بیوی کا بھی حق ہے. ایسا اللہ نہیں کہتے کہ بھائی تم بس نماز ہی پڑھتے رہو, بیوی کو نہ دیکھو, بچوں کی خبر گیری نہ کرو, رشتہ داروں کو نہ دیکھو, کام دھام دنیا کا نہ کرو, ساری چیزیں چھوڑ دو. بلکہ یہ کہا جاتا ہے ضرورت کے مطابق یہ سب کرو, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے کرو, یہ بھی تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت کرتے تھے. امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے اندر روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ میں بیٹھ کر کہانی بھی سنائی ہے. 11 عورتوں کی کہانی مشہور ہے. 11 عورتوں کی کہانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں کی کہانی سنائی. ایک عورت ایسی تھی اور اس کا شوہر ایسا تھا, اس نے جو ہے اپنے شوہر کی تعریف کے اندر یہ جملے کہے, دوسری عورت نے یوں کہا, تیسرے نے یوں کہا, چوتھی نے یوں کہا, 11ویں نے یوں کہا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کرتے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا عاشروہن بالمعروف, اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, معروف طریقے پر ان کے ساتھ میں زندگی کرو, حسن سلوک کا ثبوت دو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے ایمان والا, کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہو, اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اس کے بعد میں فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. اب دیکھو یہ ایک چیز ہے حسن معاشرت, اس کا نام ہے. بیوی سے بول چال, اس کی ضرورت, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, اس کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, بھائیوں سے اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنا, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرتے رہنا, یہ سب بھی دار الخلود کی طرف توجہ ہی میں داخل ہے, اس کے خلاف نہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے عابد و زاہد صحابی تھے اور ابھی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی. شادی سے پہلے ہی بڑی عبادت, بڑی ریاضت, بڑے مجاہدات اور روزوں پہ روزے, روزے پہ روزے رکھتے چلے جاتے تھے. اور ان کی شادی ہو گئی. ان کے والد حضرت عمرو بن عاص نے ان کی شادی کر دی. جب شادی کی, بہو کو گھر لائے تو دیکھتے تھے کہ بہو کا کیا انداز ہے, ذرا دیکھتے رہے. چند دنوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بیوی اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے, یعنی عبداللہ سے مطمئن نہیں ہے. تو ایک دن انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تم اپنے شوہر سے مطمئن ہو؟ تو انہوں نے کہا بس وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, میری طرف کوئی توجہ نہیں کی, آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا, آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو حضرت عمرو بن عاص کو بہت فکر پیدا ہو گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کی.
کہ عبداللہ کا حال ایسا ہے، میں نے شادی تو کر دی لیکن اس کی بیوی اس سے مطمئن نہیں ہے، ایسا ہے۔ وہ روزوں پہ روزے رکھتے ہیں، دن بھر اور رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، بیوی کو آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کو سمجھانے کے لیے ان کے گھر پہ چلے گئے اور ان کو جا کر سمجھایا کہ تو بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے تم اتنے روزے نہ رکھا کرو، ہاں ایسا کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لینا، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ قوت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم اور کچھ بڑھا لینا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ بات ہوتے ہوتے یہاں تک آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ صوم داؤدی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اس سے آگے نہیں، اتنا ہی کرو۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی تعلیمات دی ہیں، بیوی کے حقوق بھی بتائے، ماں باپ کے حقوق بھی بتائے، عبادت کے سلسلے میں بتایا، اس کے حدود مقرر کر دیے۔ ایک اور صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، بڑی عبادت، بڑی ریاضت، بڑے مجاہدات، روزوں پر روزے، اور وہ روزے بھی جو رکھتے تھے، روزوں پہ روزے، اور افطار کے وقت میں بس ذرا سا پانی کا گھونٹ پی لیا اور دوسرا روزہ شروع کر دیا، کھانا ہی نہیں کھاتے، عبادت ایسی، رات میں سوتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کیا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے کھانے کا پینے کا نظام تم بنا کے ان کو اپنے ساتھ میں رکھو۔ حضرت سلمان فارسی روزانہ ان کے گھر جاتے، جو کچھ کھانا وانا ہوتا وہ کھاتے، آرام کرتے۔ ایک دن وہ گئے تو حضرت ام درداء کو دیکھا کہ انتہائی پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا کیا اے ام درداء، یہ تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ تو تمہارے لائق نہیں ہے، ایسے کپڑے کیوں تم نے پہنے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کس کے لیے کپڑے پہنوں، مجھے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، میرا شوہر ہی مجھے نہیں دیکھتا ہے، یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء کھانا رکھا گیا تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ سلمان آپ کھا لو، میں تو روزے سے ہوں، لیکن انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھایا اور یوں کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ ان کو زبردستی کھلایا۔ پھر اس کے بعد جب سونے کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو درداء نے کہا کہ سلمان آپ سو جاؤ، میں ذرا عبادت کرنا ہے، نماز پڑھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کو پکڑا اور بچھونے پہ لا کے ان کو سلا دیا اور کہا نہیں نہیں اب نہیں، آپ سو جائیے۔ اب ان کو اتنا جو ہے انہوں نے اصرار کیا سونے پر کہ وہ لیٹ گئے، لیکن آنکھ بند کر کے انتظار میں تھے کہ کب سلمان کی آنکھ لگے گی تو میں اٹھ کے عبادت میں لگ جاؤں۔ عجیب ذوق تھا عبادت کا۔ حضرت سلمان فارسی جب ذرا سے ایسا لگا حضرت ابو درداء کو کہ سو چکے ہیں تو پھر آہستہ سے وہ اٹھے اور اپنا مصلی سنبھالا، لیکن حضرت سلمان سوئے نہیں تھے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ اٹھ کے جا رہے ہیں تو پھر پکڑ لیا اور پکڑ کے پھر ان کو سلایا اور کہا نہیں نہیں ابھی جانے نہیں دوں گا، ابھی آپ کو نہیں، ابھی سونا ہے۔ 3-4 بار ایسے ہی ہوا، اس کے بعد وہ سو گئے۔ پھر اس کے بعد رات میں اٹھے، پھر دونوں حضرات نے تہجد پڑھی، یہاں تک کہ پھر فجر ہوئی تو فجر کی نماز ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے فرمایا
ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے نفس کا حق؟ ارے نفس کا کوئی حق نہیں، نفس کو دبانا ہے، مارنا ہے، اسے تو بس دبا کے چھوڑ دینا ہے، نفس کا کیا حق ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھ لیجئے۔ حضرت سلمان اسی وقت فجر کے بعد دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ، سلمان تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی حق، نفس کا بھی حق۔ نفس تو دبانے کے لیے ہے، مارنے کے لیے ہے، اس کا کیا حق دینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا صدق سلمان، نہیں سلمان نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ہمارا اسلام اور ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، اس کے اندر تمام چیزوں کے حدود موجود ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی الانابۃ الی دار الخلود۔ شرع صدر کی پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی دار الخلود یعنی آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے، اس کی تیاری میں لگ جائے۔ میں نے اسی پر کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کرتے تھے، آپ کی توجہ ہوتی تھی اللہ کی طرف، آخرت کی طرف۔ عبادت ہو رہی ہے لیکن جہاں بیویوں کا حق، وہ بیویوں کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے، جہاں دوسروں کا حق تو اس حق کو بھی پورا ادا کیا جا رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ توجہ ہے تو آخرت کی طرف ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی تو اب ہمیں جانتے ہی نہیں ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہے، مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ رات بھر عبادت کرتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ لوگ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے جب ان سے سوال کیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے، بعض حضرات پہنچے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور ان سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کون سی بات عجیب نہیں تھی اللہ کے نبی کی؟ آپ پوچھ رہے ہیں عجیب بات سناؤں؟ کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ سب چیزیں عجیب ہی عجیب تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ایک دن رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، میں سو چکی تھی، وقت کافی رات کا ہو چکا تھا، آپ تشریف لائے اور میرے بازو میں لیٹ گئے، لحاف میں میرے ساتھ لیٹ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ رات کا وقت ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، نیند کا غلبہ ہوگا، دن بھر کی مصروفیت ہوگی، تھکان ہو، بیوی موجود ہے، بیوی بھی کون؟ محبوب ترین بیوی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ عائشہ مجھے چھوڑ، میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس موقع پر بڑا عجیب جواب دیا جو سمجھنے کے قابل ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ہی پاس رہیں، لیکن آپ کی خواہش کو میں اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی خواہش کیا ہے؟ عبادت کے لیے جانا۔ حضرت عائشہ نے دونوں پہلوؤں کی رعایت کی، کہا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس ہوں، لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو میں اپنی خواہش کو آپ کی خواہش پر قربان کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور پھر وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد
نماز شروع کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بہت لمبی نماز پڑھتے رہے, ہر رکن کو بہت دیر تک ادا کرتے رہے اور اس کے اندر روتے رہے یہاں تک کہ پھر نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کا مصلی جو تھا وہ تر ہو گیا. اتنا روئے اور پوری رات اسی طرح گزار دی. یہ ہے انابت الی دار الخلود, آخرت کی تیاری, آخرت کے لیے توجہ. اسی طرح ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا بھی حال دیکھیے, مختلف انداز سے وہ دار الخلود کی طرف توجہ میں لگے رہتے تھے. نمازوں کے ذریعے, ذکر اذکار کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے اور مختلف عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے آپ کو متوجہ کرتے تھے دار الخلود کی طرف, تاکہ اس کی تیاری ہوتی رہے. آخرت میں ہم جائیں تو ہمارا وہاں کا مکان بنا ہوا ہو اور پوری اطمینان کے ساتھ ہم وہاں پر زندگی کر سکیں. یہ ہے انابت الی دار الخلود. دوسری بات جو فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور. دار الغرور سے مراد دنیا ہے, دھوکے کا مکان, دھوکے کا گھر. دھوکے کا گھر اس لیے فرمایا بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فانی ہی فانی ہے. اس کے اندر پائیدار کوئی چیز نہیں, نہ زمین پائیدار, نہ آسمان پائیدار, نہ چاند و سورج پائیدار, نہ خود ہم پائیدار, نہ یہاں کی کوئی اور چیز پائیدار. ایسی ناپائیدار چیز کے پیچھے کوئی پڑ جائے, جیسے کہ لوگ پڑے رہتے ہیں, تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ دار الغرور ہے. لوگ یہاں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں, عجیب طرح دھوکہ کھا جاتے ہیں. مال کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ یہ مال فانی, اس پر لڑائی ہو رہی ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, مقدمے بازی ہو رہی ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں. رشتہ داری میں جو ہے تناؤ پیدا ہو رہا ہے, رشتہ داریاں کٹ ہو جا رہی ہیں. کیوں؟ مال کی خاطر, جائیداد کی خاطر, املاک کی خاطر. ایک حدیث یاد آئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا جس کے اندر زمین اپنے خزانے اگلنی شروع کر دے گی. قرآن میں بھی موجود ہے اذا اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین اپنے خزانے اگل ڈالے گی. اب زمین کے اندر سے سونا نکل کر, چاندی نکل کر اور مختلف قسم کی چیزیں نکل کر اوپر پڑی ہوئی ہے زمین پر. فرمایا کہ ایک شخص گزر رہا ہوگا اور اس کے پیروں تلے سے زمین سے خزانے اگل کے آ رہے ہوں گے. وہ اسے لات مارتا ہوا جائے گا, سونے کو, چاندی کو, مختلف قسم کی اور قیمتی اشیاء کو, اور یوں کہتا جا رہا ہوگا کل میں نے اسی مال کے واسطے تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا, کل میں اسی مال کی وجہ سے میری بہن سے رشتہ کاٹ لیا تھا, کل اسی کی وجہ سے میں نے فلاں آدمی کو قتل کر ڈالا تھا. یہ کہیں گے اس وقت لوگ جو وہاں موجود ہوں گے, یہ مال کوئی حیثیت اس وقت میں نہیں رکھے گا, اور زمین سے اگلتے ہوئے خزانے پیروں میں رہیں گے, پیروں میں روندے جائیں گے, کوئی ان کو لینے والا, اٹھانے والا نہ رہے گا. ایسی ناپائیدار چیز, لیکن یہ چیز لوگوں کو دھوکے میں ڈالی ہوئے ہے. بہت دھوکہ کھاتے ہیں, بہت دھوکہ کھاتے ہیں لوگ, اور اس پر کیا کیا ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے ان کو 3 اینٹیں دے دی, سونے کی اینٹیں, یا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں ان کو مل گئی.
اب 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں ان کے پاس میں ہیں. اب آپس میں کہہ رہے ہیں بھائی تو ایک لے لے گا، میں ایک لے لوں گا، یہ ایک لے لے گا، 3 آدمی 3 بانٹ لیں گے. لیکن اتنے میں ان کو بھوک لگ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو بھائی کچھ کھانا تو پہلے لے کے آؤ، کھانا تو کھا لیں گے. ان تینوں نے پیسے جمع کر کے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جا کے ذرا بازار سے کھانا لے کے آ جاؤ. اب وہ کھانا لینے کے لیے گیا. کھانا لینے کے لیے ادھر گیا تو ان دونوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں اسے کیوں دینا، ہم دونوں ہی 1.5 بانٹ لیں گے. اس لیے وہ جب آئے گا کھانا لے کر تو ہم پہلے ہی یہاں اینٹیں پتھر جمع کر کے رکھیں گے، جو ہی وہ آئے گا ہم دونوں مل کے اسے ختم کر دیں گے. جب وہ ختم ہو جائے گا تو یہ 3 اینٹ ہم دونوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ دونوں تو یہاں یہ پروگرام بنایا. یہ جو جانے والا تھا نا وہ وہاں ایک دوسرا پروگرام بنایا. اس نے پروگرام بنایا کہ میں ان دونوں کو کیوں دوں، تینوں اینٹیں مجھے ہی ملنی چاہیے، اس لیے ان دونوں کو زہر دے کے مار دینا چاہیے. اب مجھے بڑا اچھا موقع ہے کہ یہاں کھانا خریدوں گا اور کھانے میں زہر ملاؤں گا، دونوں کو لے جا کے وہاں دوں گا، وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب میں لے جا کے دوں گا وہ دونوں کھا لیں گے، جب وہ کھانے کھا کر مر جائیں گے تو بس جناب میں تینوں اینٹیں لے کے چلا جاؤں گا. چنانچہ وہ وہاں گیا اور کھانا خریدا، اس میں زہر ملایا، زہر ملا کے لے کے آیا. لیکن یہ دونوں پہلے اسے مارنے ریڈی تھے، تیاری کر چکے تھے. جو ہی وہ آیا بس دونوں نے مل کر اس کا گلا دبایا، اینٹ پتھر سے خوب مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. وہ تو مر گیا، پہلے ہی بھوک لگی ہوئی تھی، اب مار کر اور زیادہ لگ گئی ہوگی. انہوں نے کہا بھائی کھانا تو آ ہی گیا ہے، چلو کھانا تو کھائیں گے. انہیں کیا خبر کہ اس کے اندر زہر گھولا ہوا ہے. وہ سمجھے کھانا لینے گیا تھا، کھانا لے کے آیا. چنانچہ دونوں نے مل کر جو کھانا کھایا تو کچھ ہی دیر کے بعد دونوں بھی مر گئے. اینٹیں جوں کی تیوں تینوں دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ہے دنیا کی دولت، یہ ہے دار الغرور. اس کو دار الغرور کہنا کتنا باموقع ہے. قرآن نے بھی اس کو دار الغرور کہا ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دار الغرور ہے، دھوکے کا مکان ہے. یہاں کی ہر چیز انسان کو دھوکے میں ڈال رہی ہے. جو آدمی اللہ کی طرف توجہ، آخرت کی طرف توجہ کرے گا وہ اس دنیا کے پیچھے نہیں جائے گا. وہ کہے گا مجھے کیا لینا ہے دنیا سے، بھائی پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، عزت کے ساتھ میں جی لوں، کسی بھی انسان کا محتاج نہ بنوں، بس میری دنیا کسی طرح چلے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں اور اپنی جنت کو تیار کر لوں، اپنا دار الخلود بنا لوں، بس میرے لیے تو یہ کافی ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی شان. مومن اس دنیا کو سمجھتا ہے دار الغرور. مومن اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ ناپائیدار، اور اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ گزرگاہ ہے میری. جیسے حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسا رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے، بلکہ ایسا رہو جیسے کہ کوئی راستہ گزرنے والا گزر جاتا ہے. 2 جملے، 2 باتیں ہیں اس میں. فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے. مسافر جو دوسری جگہ سے آیا، ظاہر بات ہے وہاں جہاں بھی جائے گا وہاں سب نہیں بنا لے گا. وہ کہے گا یہاں کیا بنانا ہے، اپنے مکان میں بنانا ہے، اپنے علاقے میں بنانا ہے. مسافرت کی جگہ میں کچھ نہیں بناتا، ضرورت کے لیے کھاتا ہے، ضرورت کے لیے پیتا ہے، ضرورت کے لیے مکان ہوتا ہے، ضرورت کے لیے اور چیزیں لیتا ہے. باقی جو کچھ ہے وہ اپنے اصلی وطن کو بیچتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسا رہو جیسے کہ مسافر. یہ او کو علماء کہتے ہیں بل کے معنی میں، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا بلکہ ایسا رہو
جیسے کہ راستہ گزرنے والا راستے سے گزر جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ ہی نہیں کہیں پر۔ مسافر تو پھر بھی کچھ دنوں رہتا ہے کہیں پر، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، ایسا رہو جیسے کہ کوئی راستہ گزرنے والا راستہ گزر رہا ہے، تو راستے میں وہ کچھ نہیں بناتا، وہ تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ اور نیک لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے شرع صدر کی دولت سے نواز دیا ہے، وہ اس دنیا کو دارالغرور سمجھتے ہیں، اور جب دارالغرور سمجھتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ التجافی۔ تجافی کا ترجمہ ہے دوری، تجافی کا ترجمہ دوری، یعنی وہ دارالغرور سے دور دور رہتے ہیں، وہ اس میں دل نہیں لگاتے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، ضرورت کے مطابق کھا رہے ہیں، ضرورت کے مطابق پی رہے ہیں، ضرورت کے مطابق کپڑے، ضرورت کے مطابق مکان اور ضرورت کی چیزیں، لیکن وہ اپنا دل اس میں نہیں لگاتے۔ وہ کہتے دل تو اس میں لگانے کا ہے ہی نہیں، یہ تو دل دور کرنے کی چیز ہے، دل اس کے اندر لگانا یہ کسی بے وقوف کا کام ہو سکتا ہے، ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا اللہ کے نبی نے معیار دیا ہے شرع صدر کا، التجافی عن دار الغرور۔ یہ ایسا رہتے ہیں دنیا میں جیسے مسافر رہتا ہے یا راستہ چلنے والا رہتا ہے، ضرورت پر کھاتا ہے، ضرورت پر پیتا ہے، ضرورت پر اٹھتا بیٹھتا ہے، سو بھی جاتا ہے، سوئے پھر آگے بڑھ گئے، کام کاج کیا اور آگے بڑھ گئے۔ بس اسی طرح مومن کو یہاں پر رہنا ہے، ہر وقت دھن ہو تو آخرت کی دھن ہو، دارالخروج کی طرف توجہ ہو، اور یہاں کے لیے وہ پوری توجہ ہرگز نہ دے، ضرورت کے لیے توجہ دے۔ بس یہ دو باتیں ہوئی، اور تیسری بات اس پر بھی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ ایک بالا خانے پہ تشریف فرما تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے ملنے کے لیے وہاں گئے۔ آپ کو دیکھا کہ آپ ایک بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور بدن کھلا ہوا ہے، یعنی اوپر کے حصے میں کوئی چادر نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے اور ان سے بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر آپ کے بستر کی چھال کا اثر نظر آ رہا ہے، یعنی نشان پڑ گئے ہیں، نرم بستر نہیں ہے، نرم کی جگہ ایسا بستر ہے کہ اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے گھر میں ادھر ادھر نگاہ ڈال کر دیکھا تو کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے چند جو کے جو ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا، بستر ایسا، گھر کا نقشہ ایسا۔ رونے لگے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عبداللہ کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا یہ حال دیکھ کر مجھ کو رونا آ رہا ہے، جبکہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور یہ قیصر و کسریٰ اپنے درباروں میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، یہ ایسے نکمے لوگ، کافر لوگ، لیکن ان کے پاس عیش و عشرت کے اتنے سامان، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ کے پاس میں کچھ نہیں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر ایک جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کافروں کو دنیا دے دی جائے، ان کافروں کو دنیا دے دی جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ کیا یہ کافی بات نہیں ہے؟ یہ تھے ہمارے نبی علیہ السلام، جس میں یہ سکھایا گیا کہ دنیا سے جی نہیں لگانا ہے، آخرت سے جی لگانا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات اور رہ گئی، اس کے لیے اب وقت موجود نہیں ہے، میں اس کو پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور شرع صدر کی اس دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
اب ہر آدمی اس کے اوپر اپنے آپ کو غور و فکر میں لگائے کہ بھئی یہ 2 پوائنٹ آج جو ہمارے سامنے آئے اس پر ہم کہاں تک ہیں. اگر اس پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ذرا پٹری سے ہٹ گئے ہیں، اور پٹری سے ہٹ جانے سے ہمیں پریشانی ہے، اس لیے اب پٹری پہ آنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں یہ باتیں عرض کر دی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.